في كل دن واغسل القلب الذي ضج صدقا وابتهل. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرہ مدنیہ، یہ سورت مدنی ہے، یعنی زیادہ تر اس کا حصہ مدینہ میں نازل ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. مردود سے اللہ رب العزت کی، یعنی اللہ سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اپنی پروٹیکشن میں، اپنی پناہ میں ہمیں کر لے. قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں جو بہت مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات یعنی کاٹے ہوئے، علیحدہ علیحدہ لفظ. اب ان کے جو مطلب ہے اس کے بارے میں محدثین مفسرین نے بہت زیادہ اختلاف کیے. بہرحال اس کے حوالے سے محدثین نے کافی تباہ آزمائی کیا. بعض نے کہا ہے کہ الف کا مطلب اللہ ہے، لام کا مطلب جبرائیل علیہ السلام، اس کا آخری حرف لام، میم کا مطلب محمد. بعض نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی لفظ ہیں الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں. بعض نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں. بعض نے کہا ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں. لیکن اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں بتایا، یہ کوڈ ورڈز ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اگر یہ ضروری ہوتا بتانا تو لازم سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتاتے. اور سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، قرآن میں سے جو غلطی نکالنا ہوتا ہے، وہ ایسی متشابہ آیت کے پیچھے پڑتے ہیں اور اس کے خود بخود معنی کریں گے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، بس ٹھیک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب نہیں بتایا، انف، بات ختم ہے، ہم اس کا کوئی مطلب نہیں کریں گے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک، اس سے کیا مراد ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین. اب سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کتاب کا کانفیڈنس لیول کتنا ہائی ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں لازمی طور پر جو دیباجہ ہوتا ہے، جو مقدمہ ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے اطلاع فرما کر مشکور ہو، مجھے شکریہ کا موقع دے. شک ہر بندے کو ہوتا ہے. جتنی بھی بڑی سائنسدانوں کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، شروع میں وہ لکھے گا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، برائے مہربانی مجھے اطلاع کر دیں. یہاں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اب یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذالکہ ہے. عربی زبان میں حاذا کہتے ہیں قریب کو، ذالکہ کہتے ہیں دور کو. حاذا یہ، ذالکہ وہ، کوئی دور ہو. اب اس کا ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہاں حاذا نہیں ہے. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عربی گرامر کے خلاف ہے، کیونکہ جب یہ نازل ہو رہا تھا تو عربوں نے بھی سنا اور عربوں کو تو موقع چاہیے تھا کہ اس میں سے کوئی غلطی نکالتے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کر پاتے. لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ بعض اوقات حاذا کی جگہ ذالکہ، ذالکہ کی جگہ حاذا، یہ ہوتا رہتا ہے، مستعمل تھا، یہ عام چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مراد ہے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگلا یہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ھدی للمتقین کیوں کہا گیا، حالانکہ قرآن تو ھدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. ھدی للعالمین تمام جہانوں کے رہنے والے کے لیے ہدایت ہے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے.
ہدی للمتقین کیوں؟ اس کی محدثین نے یہ تعویل کی ہے کہ ہے تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت، لیکن اس کا حقیقی فائدہ جو اٹھانے والے لوگ ہیں وہ صرف متقین لوگ ہیں۔ وہی لوگ قرآن کا اصل فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے جو لوگ ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یہ اب متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ متقین سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ آگے 5 شرطیں بیان ہو رہی ہیں، جس میں یہ شرطیں ہوں گی وہ متقین ہوگا، اور جب وہ متقی ہوگا پھر وہ قرآن سے ہدایت صحیح معنوں میں قرآن کا فائدہ اٹھائے گا۔ پہلی شرط الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان کا کیا مطلب؟ ہم مثال کے طور پر جس رب پر ایمان لاتے ہیں وہ بن دیکھے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی نہیں۔ جنت پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، قبر کے معاملات کو ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ شریعت ساری کی ساری 70-80% جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ غیب ہے۔ جتنی بھی زیادہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہیں، بے شمار ایسے معاملات ہیں۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ مثال کے طور پر اب یہاں سے باہر ہمیں کوئی کہے کہ فلاں جگہ پر 7 نمبر گلی میں آگ لگ گئی ہے، اب اگر ہم اس کو نہ مانیں، اس کی تصدیق نہ کریں کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، پہلے مجھے دکھاؤ، اب وہ اس کو دکھانے لے کے جائے وہ واقعی وہاں آگ لگی ہو، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے تو اپنی آنکھ پر اعتبار کیا نا، جب تک اس نے دیکھا نہیں اس کو اعتبار نہیں ہوا۔ ایمان ہے کہ بس ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہمیں کوئی ضرورت نہیں، عقل میں سمجھ آتی ہے نہیں آتی، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی، بس جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایمان، عقل کا استعمال یہاں نہیں ہوگا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا اس میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن قائم کرنا کہ نماز کا ایک نظام قائم کرنا حکمرانوں، یہ حکمرانوں کے لیے ہے کہ حکمران نماز کا ایک باقاعدہ نظام قائم کرے، جو نماز نہیں پڑھتا ان پر جرمانہ ہوگا، ان کو سختی ہوگی، زبردستی اور شوق بھی دلایا جائے، ترغیب بھی دلائی جائے۔ حکومت کے لیول پر جو نماز کا نظام قائم ہوگا وہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اگلی تیسری ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب رزق کا معمولی طور پر ہم جو سمجھتے ہیں کہ رزق صرف پھل ہیں، سبزیاں، جو کھانے پینے والی چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، زندگی دی، خاندان دیا، رشتے دیے، ماں باپ جیسی نعمت دی، مال و دولت دیا، پیسہ، عزت، شہرت، سب کچھ اللہ کے رزق ہے۔ 3 نشانیاں ہو گئی۔ پہلی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر، آخرت ہے، قبر کا عذاب ہے، اس طرح کی، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اس میں رہ گئی تھی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ جو صلاۃ لفظ ہے اس کے عربی زبان میں 22 معنی ہوتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے جو کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ صرف قرآن ہی انف ہے، قرآن بس اسی میں ہدایت ہے، حدیث کا یعنی کہ کوئی وجود نہیں، جو منکرین حدیث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لغت سے عربی زبان کے ذریعے بس قرآن کو سمجھ لیں گے، قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب عربی زبان میں جو ہم باربی کیوں کرتے ہیں، سیکھے کرتے ہیں، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ عربیوں کا آپ نے ڈانس دیکھا ہوگا، وہ تلواروں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ بانس کو سیدھا کرتے ہیں جب آگ میں، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اب اسی کو کوئی عربی زبان سے سمجھنا چاہے، جب اذان ہو تو وہ ڈانس کرنا شروع کرتے 5 وقت، اور وہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا جب اذان ہو تو 5 وقت وہ باربی کیوں کرنا شروع کر دے، جی میں نے تو قرآن میں پڑھا، صلاۃ کا مطلب تو یہی ہے۔ اگر وہ لغت سے سمجھے گا حدیث کو چھوڑ کے تو وہ سیدھا گمراہ ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھ آنا ناممکن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ چوتھی جو نشانی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اس سے مراد خالی قرآن نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 چیزیں نازل کی گئی ہیں۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अना ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु माहु, मुझे कुरान दिया गया और इसी जैसी एक और चीज़ भी दी गई है। वो हदीस है। वही की दो किस्में, एक ये वही जली या वही मतलू जिसकी तिलावत की जाती है, एक वही गैर मतलू जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, सही बुखारी है, मुस्लिम, इब्न माजा जो हदीसें हैं वो भी, क्योंकि वमा यंतिकु अनिल हवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के बगैर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। चाहे खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, कुछ भी हो, जो भी ज़ुबान से लफ्ज़ निकला है वो अल्लाह की मंशा से निकला। हदीस भी वही है, कुरान भी वही। पांचवी जो निशानी है वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और वो उस चीज़ पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे कबल थे, इससे पहले जितने भी रसूल गुजरे हैं उन पर भी ईमान लाना फ़र्ज़ है। लेकिन वो ईमान मुजमल ईमान होगा, जैसा कि हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल यानी कि इजमाली सा, बस थोड़ा सा खाका एक होगा कि हम मानते हैं नबियों को, जितने भी नबी गुजरे वो बर हक थे, जितने उन पर अल्लाह ताला ने सहीफ़े नाज़िल किए वो बर हक थे, तौरात, ज़बूर, इंजील ये भी हक है, सच है। लेकिन मुफस्सल ईमान के हम कुरान की एक एक आयत पर ईमान रखते हैं, इसका एक आयत का भी जो इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, तफसील के साथ। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, छठवीं जो उनकी निशानी है कि वो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। ये मुत्तकीन की 6 निशानियाँ बयान की गई। एक दो फिर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही ज़ालिक, अल्लाह ही इसका माना ज़्यादा बेहतर जानता है, इसका क्या मतलब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, ये ऐसी किताब है कि इसमें कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकीन कौन है? जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं। उसके बाद दूसरी निशानी वो युकीमून सलाता, नमाज़ों को कायम करते हैं। अब इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि जितना जिसके पास दायरे इख्तियार होगा, हुक्मरान का तो ये काम है कि वो पूरी सल्तनत में नमाज़ों को कायम करें। हमारे इख्तियार में जितना आया, हमारे दफातर में, हमारे घरों में, ये लाजिम है कि हम अपने घर वालों पर सख्ती करें, उनको समझाएं, या अगर मारना पड़े बच्चों को तो वो भी हम पर फ़र्ज़ है। अपने घरों में नमाज को कायम करें, जितना जिसका दायरा इख्तियार है वो उतना तो काम करे ना। तीसरी निशानी वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के रिज़्क़ में से वो खर्च करते हैं। आगे चौथी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाज़िल की गई, यानी कुरान और हदीस दोनों। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उस चीज़ पर जो आपसे पहले नाज़िल की गई, पहले नबियों पर जो किताबें, जो सहीफ़े नाज़िल किए गए, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। एक आयत और पढ़ लें, क्योंकि फिर इसके बाद आगे कुफार का जिक्र शुरू होगा। यहाँ मोमिनों का जिक्र ख़त्म हो रहा है। आगे इन्हीं की अल्लाह ताला ने मज़ीद फजीलत बयान की है। ये जिनमें ये 6 सिफ़तें होंगी, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो असल में हिदायत पर हैं, अपने रब की जानिब से सीधे रास्ते पर हैं, जन्नत में जाने वाले रास्ते पर हैं। यही लोग व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, असल में फलाह पाने वाले, कामयाबी पाने वाले यही वो लोग हैं जिनमें ये सिफ़ात पाई जाएंगी।